لمحے جانا کس نمبر 39 اسکلم لائبہ خان روتے روتے بیڈ سے ٹکٹ لگا کر اپنے دونوں پاؤں جکڑے رکھے بہت ساری سوچوں کو ذہن میں خود سے ہی پالتے ہوئے درد سے پھٹتے ہوئے سر کو بیڈ پر رکھ کر ملیار اپنے گزرے خوبصورت لمحوں کو یاد کرتے رونے لگی تھی۔ ملیار خانزادے نے نہایت ہی تھکے ہوئے انداز میں اپنے ہوٹل روم کے اندر داخل ہوتے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا تھا۔ اس وقت اس کا پورا جسم تھکن سے چور تھا۔ اس کو شدت سے عنایا کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ پورا دن کیس کے بارے میں ریسرچ کرتے کرتے رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت ایبٹ آباد میں سخت سردی کا موسم ہو رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے ہوٹل کے رومز میں کمبل میں دب کے سو رہا تھا۔ وہ عنایا کو کال کرنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مصروفیت کے باعث جب سے آیا تھا اسے موبائل آن کرنے کا وقت تک نہ ملا تھا۔ مزید بے چینی سے اس نے جلدی سے اپنا موبائل آن کیا۔ ڈیٹا کو آن کرنے کے بعد اس نے واٹس ایپ آن کیا تو ان نون نمبر سے میسیجز کو دیکھتے ہوئے وہ حیرت میں مبتلا ہوا تھا کہ آخر یہ کون ہے۔ اس نے عنایا کو بتایا نہیں تھا، لیکن آنے سے پہلے اس نے عنایا کا واٹس ایپ اپنے موبائل میں آن کر رکھا تھا اور عنایا کے واٹس ایپ میں اس نے صرف اپنا نمبر ہی سیو کیا تھا، لیکن یہ اب دوبارہ سے ان نون نمبر سے عنایا کو میسیجز کون کر رہا تھا؟ ملیار خانزادہ پریشان ہوتا چیٹس کو اوپن کر گیا تھا۔ اپنے ایک ہی موبائل میں وہ 2 واٹس ایپ چلا رہا تھا۔ اس کا اپنا واٹس ایپ تو الگ تھا، ساتھ ہی دوسرا واٹس ایپ اس نے عنایا کا اپنے موبائل میں کھول رکھا تھا۔ اس سے وہ ایزیلی عنایا کے واٹس ایپ میں جا کر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کوئی شک میں آ کر بالکل بھی ایسا نہیں کیا تھا، بس اسے عنایا کی طرف سے فکر لگی رہتی تھی، تو بس اسی لیے اس نے عنایا کا واٹس ایپ اپنے پاس آن کر لیا تھا۔ عنایا سے واٹس ایپ میں لاگ ان ہوتے ہی اس میں سب سے پہلے اس رانگ نمبر کی ڈی پی دیکھی۔ ڈی پی اسے کچھ دیکھی سی لگ رہی تھی، کیونکہ ارباز خان نے اپنی ہی تصویر لگائی ہوئی تھی اور وہ ان کے گاؤں کا ہی تھا، تو ملیار کو پوری طرح تو ذہن میں یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن دیکھا سا ضرور لگ رہا تھا۔ واٹس ایپ پر چیٹس میں جاتے ہوئے اس نے واٹس ایپ کے میسیجز پڑھے تو غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ یہ آدمی جو کوئی بھی تھا، وہ اس کی بیوی کو دھمکا رہا تھا اور اس کی بیوی اپنی معصومیت میں اسے بات بتانے سے بھی ضرور ڈر رہی ہوگی۔ ملیار کا اس کے قریب تھا، عجیب سے سچویشن میں وہ پھنس گیا تھا۔ نہ یہاں سے وہ پرسوں سے پہلے جا سکتا تھا اور نہ ہی عنایا کو اپنے پاس بلا سکتا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اگر عنایا کا خیال نہیں ہوتا تو اس وقت اسے کال ضرور کر لیتا۔ یہ تو ضرور تھا کہ اس نے رو رو کر اپنی نازک سی حالت کو مزید نازک بنا لیا ہوگا۔ اس وقت جسم تھکن سے چور تھا اور اوپر سے غصے سے اس کا سر درد۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو جلدی سے کال ملائی اور دوسری طرف سے 2 بیل بجنے کے بعد تیسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں میرے یار، میں تمہیں ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، کیا تم مجھے اس کی انفارمیشن نکال کر دے سکتے ہو؟ پلیز، ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو میں بالکل بھی رات کے اس وقت تمہیں تنگ نہ کر رہا ہوتا۔ ملیار خانزادہ نے اپنے دوست کے کال اٹھاتے ہی جلدی سے کہا تھا۔ آگے سے نہ جانے کیا بولا گیا کہ ملیار خانزادہ نے اوکے بول کر کال کٹ کی اور اپنے واٹس ایپ میں لاگ ان کرتے ہوئے جلدی سے اپنے دوست کو وہ رانگ نمبر بھیجا تھا اور اس کے دوست نے اسے 10 منٹ انتظار کرنے کے لیے بولا تھا۔ اب 10 منٹ کیسے گزرنے تھے یہ اسے نہیں پتا تھا، لیکن اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ اس شخص کے بارے میں پتہ لگا کر اس کے پاس جا کر اس کی گردن توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس نے اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو لائے تھے۔ اپنے چھوٹے سے بیگ سے اپنا شرٹ اور ٹراؤزر نکالتے ہوئے وہ واش روم کے اندر شاور لینے چلا گیا تھا، وہ بھی سخت سردی میں اپنے اندر کی آگ کو کم کرنے کے لیے۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اس کا دماغ مسلسل گہری سوچوں میں گھلتا، ایک طرف کیس کی ٹینشن تو دوسری طرف عنایا کی ٹینشن اس کے سر پر سوار ہوتے اسے سخت قسم کا سر درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ گرم پانی کے نیچے کھڑے ہوتے ملیار خانزادہ کو اپنے اعصاب تھوڑے سے ڈھیلے پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ سر درد ہنوز ویسا ہی تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس نے شاور بند کر کے اپنے کپڑے پہنے اور واش روم سے باہر آ گیا تھا۔ اسی کے ٹیمپریچر کو کم کرتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود کو کمفرٹر میں اوڑھے اب اپنا موبائل لیے اپنے دوست کے میسج کا انتظار کرتے ہوئے تقریباً 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے دوست نے اسے اس لڑکے کی ساری انفارمیشن ہی سینڈ کر دی،
جیسے جیسے وہ انفارمیشن پڑھتا جا رہا تھا اس کے ماتھے کی جگہ دوبارہ سے پھول گئی تھی، اور غصے کی انتہا کو پہنچتے ہوئے اس نے ضبط کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں جکڑے زور سے چیخ ماری تھی۔ کیا میں اتنا بغیرت ہو گیا ہوں کہ اپنی بیوی کو تحفظ ہی نہیں دے سکا؟ ملیار خانزادہ نے جلدی آنکھوں سے سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے غصے پر قابو پانا چاہا تھا، لیکن اس کا غصہ کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ انائے نے اگر مجھے یہ بات نہیں بتائی تو اس کے ڈرے سہمے سے لہجے اور اس ڈر سے مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ضرور اس کے کالج میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کو وہ ابھی بھی چھپا رہی ہے۔ ملیار خانزادہ نے سوچتے ہوئے بری طرح سے کھڑے ہوتے، دیوار پر اپنے مکے مارتے، خود کو سزا دیتے آخر اس لڑکے کی وجہ سے اس کی جان بھی تو سزا جھیل رہی تھی۔ اس ارباز خان کو تو وہ گاؤں جا کر ایک ہی بار میں سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فی الحال وہ یہاں کا سارا کام نپٹا کر کل رات کو ہی نکلنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید اب وہ ایک رات بھی یہاں پر رکے اور اس کی بیوی کو اس کے بغیر وہ رات کانٹوں پر گزارنی پڑے۔ کل کے کل ہی اپنا سارا کیس کا کام ختم کرنے کے بعد وہ کل رات اپنی بیوی کے ساتھ ہی جا کر گزارنا چاہتا تھا، اسے اپنی تحفظ بھرے حصار میں چھپا کر دنیا کے سرد و گرم ہواؤں سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ تو اس کے دل کی ملکہ تھی۔ ملیار خان کو دکھ تو تھا کہ انائے نے اسے بتایا نہیں، لیکن پھر دوسری طرف وہ شکر بھی ادا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت رہتے اسے ساری سچائی کا پتہ دلوا دیا تھا۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے وہ دوبارہ سے ٹیبل کی طرف آیا اور 2 پیناڈول پانی کے ساتھ نگل کر بھاری ہوتے اعصاب کے ساتھ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا اور نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا تھکن کی وجہ سے۔ خدا یار، تمہارا ہر بار کا یہی ہے۔ اب تم تو دوبارہ سے اس گھٹیا انسان کے پاس جانا چاہتی ہو جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تم اس کے لیے کیسے رو سکتی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ ایک نامحرم ہے اور اس کے پاس تمہاری ساتھ ساتھ میری بھی پکچرز موجود ہیں؟ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جب وہ ہماری پکچرز کو دیکھتا ہوگا گناہ تو ملتا ہوگا نا ہمیں۔ رو رو کر کمرے میں بیٹھ کر اور دنیا والوں سے کٹ کر رہ کر کیا ہو جائے گا؟ اس انسان پر تو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی تمہارے آگے پیچھے کوئی ہے جسے فرق پڑے کہ ہدا کو یہ ہو گیا ہے، ہدا کو وہ ہو گیا ہے، ہدا کمزور ہو گئی ہے۔ بار بار رو کر خود کو کیوں کمزور ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اٹھو، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک رہی اس گھٹیا انسان کی بات کہ وہ ہماری پکچرز کو ادھر ادھر وائرل کرے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوزلا ہنوز اس کو سمجھا رہی تھی، جو آنسو بہاتے ہوئے آج بھی اس کے پاس بیٹھی ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ لیکن میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی عزت کو ہمیشہ سنبھال کر ہی رکھا ہے، تو پھر اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں کوئی دل پھینک لڑکی تو نہیں ہوں کہ ہر ایک آدمی پر مر مٹوں۔ اگر وہ میرے دل کو چھو گیا تھا تو اس کا مجھے دھوکہ دینا لازمی تھا۔ خدا نے اپنی ویران آنکھوں سے اپنی اکلوتی دوست کو دیکھتے ہوئے کہا، اوزلا کی اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ گئی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میری جان، بات سچ ہے لیکن ہے تلخ حقیقت۔ جب ساری زندگی تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی تو اس مقام پر آ کر تمہیں کیا ضرورت تھی کہ ایک دل پھینک انسان کے ساتھ حرام ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر آزمائش بھیجی تھی اور ساری زندگی خود کی عزت کی حفاظت تم نے خود کی ہے، تو ابھی بھی تم اس نامحرم سے اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی تھی۔ اور ویسے بھی کسی کے ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا کہ اس انسان کی نیت ہمارے ساتھ اچھی ہے یا بری۔ لیکن میں کیا کروں؟ وہ دل پھینک انسان ہی میرے دل کو بھا گیا ہے اور وہ میرے دل کے اندر بس گیا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں خود بے بس ہوں۔ خدا نے اس بار پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا وجود اس وقت ہچکولے لیتا پوری طرح سے تڑپ کی انتہا پر پہنچا تھا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے ہدا، اس طرح سے کسی نامحرم کو دل میں بسائے۔ تم کسی اور کے ساتھ کیسے رہ پاؤ گی؟ کسی اور کو محرم کیسے بنا پاؤ گی؟ اگر تم ہی دل میں بٹھائے بیٹھی ہو تو اوزلا مزید اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہدا کوئی بات سمجھنا ہی کہاں چاہتی تھی۔ وہ تو بس چاہتی تھی کہ وہ دل پھینک مختار قدیم ہی اسے مل جائے اور وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں اسے اپنی بہتری نظر آتی ہے، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تو غیب کا علم ہے نا، انہیں تو سب پتہ ہے آگے جا کر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، انہیں تو سب پتہ ہے۔ تو بات کی اذیت سے ٹھیک تھا
کہ میں اذیت میں ہی رہنا، عرضلا نے سوچا اور اسے کس کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کی اکلوتی دوست تھی، اس کے ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والی۔ اچھا بس کر دو نا یار، اب تمہارے گھر آئے ہیں تو کیا تم مجھے کچھ کھلا پلا بھی نہیں سکتی؟ عرضلا نے ہدا کی طرف دیکھتے کہا۔ وہ آفس میں بہت امپورٹنٹ کام کے لیے شہر کی طرف آئی تھی اور اب وہ ہدا کے گھر بیٹھی اس کے ساتھ ہی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ہدا نے جلدی سے ملازمہ کو بلایا اور اسے چائے کے ساتھ دیگر سنیکس وغیرہ بھی لانے کے لیے کہا تھا۔ بے شک ہدا وہ لڑکی تھی جو جگہ جگہ کھانے کے لیے ترستی گھومتی تھی، لیکن آج اپنی محنت کے بلبوتے پر وہ اتنی قابل تھی کہ اپنے لیے گھر کے ساتھ ساتھ ملازمائیں بھی اس نے ہائر کی تھی کہ اس کے سارے گھر کا کام ملازم ہی کرتے تھے اور وہ بس بیٹھتی حکم ہی دیتی تھی۔ اچھا تم بتاؤ رخصتی کا کیا بنا کہ عارش بھائی نے سب سے بات کر لی؟ ہدا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی اکلوتی دوست سے پوچھا، جو عارش کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر بلش صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ہاں یار وہ تو ہے ہی، ترسے ہوئے خانزادے، مجھے بتایا تک نہیں تھا اور سب گھر کے بڑوں سے بات بھی کر لی۔ کیا تم امیجن کر سکتی ہو کہ مجھے میری رخصتی کے بارے میں ہی پتہ نہیں تھا، اور میرے شوہر نے بڑے ہی دھڑلے سے میرے سامنے بیٹھ کر اپنے دماغ میں پلان بنایا اور سب گھر والوں سے بات کر لی، اور مزے کی بات سارے گھر والے مان بھی گئے۔ اب ایک ہفتے کے بعد رخصتی کی ڈیٹ رکھی ہے، اس لیے تو شہر آئی ہوں کہ آفس کا سارا کام وائنڈ اپ کر لوں جو رہتا ہے، ورنہ پھر بار بار تو یہاں آنے جانے کا مسئلہ ہو جائے گا یار، عرضلا نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اب اپنا فون چیک کیا، اس کے فون پر ایک بھی عارش کا میسج نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بیزی ہو۔ دل نے اگلے ہی پل اسے دلیل دی تو اپنے دل کی دلیل کو مان بیٹھی تھی اور موبائل کو خود سے ہی عارش کے کانٹیکٹ لسٹ میں جاتے کال ملا گئی تھی۔ ویٹ ویٹ ویٹ، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میری عرضلا جان مجھے کال کر رہی ہے؟ عارش نے کال اٹھاتے ہی شرارت سے کہا تھا۔ بندہ سلام اور دعا ہی کر لیتا ہے، اپنے ہونے والی بیوی کی حالت ہی پوچھ لیتا ہے کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں۔ آپ ہمیشہ شرارت کر کے مجھے بس تنگ کرنا ہی جانتے ہیں۔ ارے میری جان کو کیا ہو گیا ہے یار، کام میں بہت پھنسا ہوا ہوں، بس اسی لیے موقع ہی نہیں ملا تمہیں کال کرنے کا۔ خیر تم نے رات میں بتایا تھا کہ تم شہر آؤ گی آفس اور پھر ہدا کے گھر چلی جاؤ گی۔ ابھی کیا بنا، اس کا سارا کام کر لیا اور گھر ساتھ ہی چلے گئے۔ ٹھیک ہے میں لینے آ جاؤں گا۔ عارش خانزادہ نے اسے اپنے کام کی نوعیت کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اسے باخبر بھی کیا تھا کہ وہ اسے لینے آ رہا ہے۔ جی جی آفس کا سارا کام کر لیا ہے میں نے، اور ابھی میں ہدا کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں، آپ مجھے وہیں پر لینے آ جائیے گا، پھر ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ عرضلا نے اپنے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ کو آئینے میں دیکھا تھا۔ ہدا واش روم کی طرف گئی تھی اور وہ اٹھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مرر میں اپنے مسکراتے ہوئے عکس کو دیکھ رہی تھی اور خود ہی بلش کر رہی تھی۔ اوکے چلو ٹھیک ہے، مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تھوڑا سا کام وائنڈ اپ کرنا ہے۔ یہاں پر نیو گاڑیاں آئی ہیں تو بس انہیں ہی ساری جگہ لگاتا ہے اور باقی سب کو ہدایت دے کر میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، عائش نے تفصیل سے بتاتے ہوئے فائل کھولتے اسے ریڈ کرنا شروع کیا تھا۔ اوہ ہو، تو اس کا مطلب نیو گاڑیاں آئی ہیں، مجھے بھی نیو ماڈل کے ایک بیسٹ گاڑی چاہیے، آپ مجھے لے دیں گے نا؟ اور اس نے جلدی سے ایکسائٹمنٹ سے کہا تھا۔ اسے نیو ماڈلز کی گاڑیاں لینے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ غرض یہ کہ اس کا شوق بھی اس کے شوہر سے الگ نہیں تھا۔ اس کا شوہر جہاں گاڑیوں کا دیوانہ تھا تو وہیں اس کی بیوی بھی گاڑیوں کی دیوانی ہی نکلی تھی۔ نیو ماڈلز کی گاڑیاں اسے اپنے پاس ہی چاہیے ہوتی تھیں۔ ارے واہ، اگر تمہیں نیو گاڑی چاہیے تو تمہیں پہلے پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور اس کی پیمنٹ بہت زیادہ ہے، عارش نے شرارت پر آمادہ ہوتے کہا تھا، فائل کو بند کرتے ہوئے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے۔ اب وہ پرسکون ہو کر اپنی زندگی کے سکون سے بات کر رہا تھا۔ ہاں تو پیمنٹ کر دوں گی، میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے پیمنٹ کر کے ہی لینی تھی ایسی گاڑی، میں چلانے میں مزہ بھی نہیں آتا، عرضلا نے بھی منہ بسورتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ عارش اسے کہے گا کہ تم خود پسند کر کے گاڑی لے جاؤ، لیکن اس کی سوچ کے بالکل برعکس عارش نے جواب دیا تھا اسے، بلکہ آپ رہنے دیں، آپ کچھ کریں ہی مت، میں خود آ کر آپ کے شو روم سے کوئی بھی گاڑی پسند کر کے لے جاؤں گی۔
اور پیسے بھی نہیں دوں گی۔ آخر میں آپ کے ساتھ رخصتی بھی تو کر رہی ہوں اور رخصتی کے لیے مان بھی گئی، اس لیے میں آپ کو بالکل بھی پیسے نہیں دوں گی۔ اوزلا نے اس بار حق سے بولا تھا۔ ہر دوسری طرف اس کی بات سن کر عارش کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ ایسا ویسا بالکل بھی نہیں ہو رہا، میں اپنا نقصان تھوڑی نہ کروں گا۔ اگر تمہیں گاڑی چاہیے تو پیسے تو دینے پڑیں گے، اور اگر پیسے نہیں تو تم ایک قسط سے ہی کام چلا سکتی ہو۔ عارش خاندان اس بار دل کی بات منہ پر لے ہی آئی تھی، اور ارزلا سے کہتے وہ ارزلا کو سرخ پڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دیکھا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ ترسے ہوئے خانزادے ہیں جسے بس اپنی کمی ہی پوری کرنی ہے۔ بیوی کے آنے یا جانے سے تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا آپ کو، اوزلا نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ تو اس کا ناراض لہجہ سن کر عارش کی جان پر آئی تھی۔ یار ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ تم کو خود لے کر جاؤں، ساری گاڑیاں کیا سارا شو روم اور شو روم والا بندہ بھی تمہارا ہے، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ میری جان بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، عارش نے تڑپتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تڑپ کو محسوس کرتے اوزلا نے مزید اسے تڑپانے کا سوچا تھا۔ بس اب تو میں ناراض ہو گئی نا، آپ کو بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ کہاں میں نے سوچا تھا کہ عارش مجھے کہے گا کہ ہاں گاڑی خود آ کر پسند کر کے لے جاؤ، اور میری سوچ کے برعکس آپ نے کہا کہ میں پیمنٹ کر کے ہی گاڑی لے جاؤں۔ اب تمہیں پیمنٹ کر کے ہی لے کر جاؤں گی، اور آپ سے ناراض بھی ہو گئی ہوں۔ میں نے آپ سے رخصتی سے انکار بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شادی کی شاپنگ بھی نہیں کرنی۔ کیا ہی کہنے تھے اوزلا خانزادی کے، صرف ناراض ہونے پر رخصتی کے ساتھ ساتھ اس نے شادی کی شاپنگ کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب تم ذرا سی بات پر ناراض ہو گئی تو تم مجھے رخصتی کی دھمکیاں دو گی، پھر کہ تم میرے ساتھ رخصت نہیں ہونا چاہتی، اور شادی کی شاپنگ تو میری جان میں تمہیں اپنے ساتھ رہ کر دلواؤں گا، تمہیں وہ ہر ڈریسز دلواؤں گا کہ تمہارے گال سرخ نہ ہوئے تو مجھ سے کہنا۔ عارش خانزادہ نے شرارت سے کہا تھا، جانتا تھا کہ اس کی خانزادی اسے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی، یہ تو بس محض وہ تڑپانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ بات بھی عارش جان چکا تھا اس کے لاڈ بھرے لہجے سے۔ میں نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، میری ناراضگی آپ پر کوئی فرق نہیں ڈالتی، تو بولنے کا فائدہ ہی کیا؟ اب میں خود آپ کے شو روم آؤں گی اور گاڑی لے کر ہی جاؤں گی، اور میں واپسی پر آپ کے ساتھ حویلی بھی نہیں جا رہی، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس بار اوزلا نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے جلدی سے کال کٹ کر لی تھی۔ مبادا کہیں وہ اس کے دل کے راز ہی نہ جان جائے کہ وہ اسے سرپرائز دیتے ادھر آ رہی ہے۔ اس کے کال کٹ کر دینے پر عارش نے موبائل کو اپنے دل کے مقام پر رکھتے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی اتنی حسین ہو جائے گی رخصتی کے بعد۔ وہ اپنی زندگی کو کبھی خود سے جدا ہونے ہی نہیں دینا چاہتا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا کر ہی رہے گا۔ اب اس کی بیوی اتنے عرصے بعد اس کے شو روم آ رہی تھی تو جلدی سے اسے اپنا سارا کام وائنڈ اپ کر کے وہ خود ہی اپنی بیوی کو سارے شو روم کو دکھانا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹی موٹی گستاخی تو وہ کر ہی سکتا تھا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جلدی سے دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہوتے، اب وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ بیوی کے آنے سے پہلے سارا کام جلدی ختم کرنا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے سیکرٹری کو کال کر کے سارے ہی اسٹاف کو چھٹی دے دی تھی تاکہ اس کی خانزادی اور اس کا خانزادہ صرف اور صرف اکیلے ٹائم اسپینڈ کرے۔ ہاں تو میری پیاری سی بیگم پہنچ ہی گئی آخر میرے شو روم میں، وہ بھی اتنے ٹائم بعد۔ عارش خانزادہ نے اوزلا کو اپنے آفس کے اندر آتے دیکھا تو جلدی سے کھڑے ہو کر اس کے قریب جاتے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے کہا تھا، نہیں تو کیا آپ کو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی مجھے واپس نہ بلانے میں تو خود ہی آ گئی ہوں، اور ویسے بھی دور رہو مجھ سے، اس وقت میں یہاں پر آپ کی بیوی بالکل بھی نہیں ہوں، آپ مجھے ایک کسٹمر کی طرح ڈیل کرو کیونکہ مجھے اپنے لیے ایک نیو ماڈل کی بیسٹ گاڑی لینی ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عارش نے حیران ہوتے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر چیک کیا تھا۔ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اوزلا نے چہکتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، ساتھ ہی مسکراہٹ دباتے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ چلو آؤ میری جان، تمہیں گاڑیاں دکھاتا ہوں۔
जो न्यू आई हैं। आरिश ने इसके सुर्ख सिगार पर अपने लब रखे कहा। इसका हाथ पकड़े शोरूम की तरफ रवाना हुआ था। हौसला इसके इस तरह से प्यार करने पर सुर्ख पड़ती। इसका हाथ अपने हाथ में देखते हुए दिल से अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती इसके साथ रवाना हुई थी। वैसे मैं तुमसे पैसे बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तुम चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी गाड़ी ले सकती हो। हारिश खानज़ादा ने इस बार मुस्कुराते हुए उसे खुले दिल से ऑफ़र की थी। हाँ, ताकि फिर बाद में बात बात पर आप मुझे ताने देते रहें, न कि आपने मुझे गाड़ी दिलवाई है और मैंने आपको पैसे नहीं दिए। औरज़न ने इसकी आंखों की चमक देखते हुए मुस्कुराहट दबाते कहा, मैं कि तुम्हें बात बात पर ताने दूंगा। तुम बीवी हो, मेरा हक है तुम्हारा मुझ पर और मेरी चीज़ों पर ताने देने वाला कौन होता हूँ मैं? अच्छा ठीक है, अगर फिर ऐसी बात है तो मुझे एक नहीं 2 गाड़ियाँ चाहिए, वो भी न्यू मॉडल की। औरज़न ने अपनी बात कहते इसकी तरफ देखा, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात में बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं आया था और वह गहरा मुस्कुराते हुए दोबारा से इसके गाल पर लब रखते हाँ में सर हिला गया था। मेरी जान, तुम सारी ले लो, तुम्हारा खानज़ादा भला तुम्हें किसी चीज़ के लिए इनकार कर सकता है क्या? पोर्टला का हाथ थामे अब शोरूम के अंदर आया था और उसे न्यू मॉडल्स की गाड़ियाँ दिखाना शुरू हो गया था, जो सारा स्टॉक सुबह ही आया था। आरिश, आपसे एक बात कहूँ? उर्जुला के दिल में न जाने क्या समाई कि आरिश को अपनी तरफ मुतवज्जा करते बोली थी, हाँ मेरी जान, एक नहीं 2 बातें कहो, लेकिन इस तरह से खड़ी मत रहो। यहाँ पर आओ, बैठो। आरिश ने जल्दी से शोरूम की एक तरफ रखी चेयर को उठाते हुए इसके पास लाते उसे चेयर पर बिठाते कहा था और ख़ुद इसके कदमों में बैठा इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर इसकी आंखों में देखता इसकी बात बोलने का इंतज़ार करने लगा था। आप हमेशा मुझे यूं ही प्यार करते रहेंगे ना? कभी बदलेंगे तो नहीं? कभी मुझे छोड़ कर तो नहीं जाएंगे ना? मुझसे वादा करें कि आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर। आपको जो कोई भी बात मेरे हवाले से पता चले तो आपने इस बात की वजाहत मेरे पास आकर लेनी है। चार लोगों के सामने मेरा तमाशा नहीं बनाना और ना ही मुझे किसी की नज़रों में गिराना है। औरता ने धीरे धीरे से अपनी बात मुकम्मल करते इसके हाथों से अपनी नज़रें उठाते इसकी तरफ देखा। अच्छा, वैसे क्या बात मुझे पता चलनी है कि मैं तुम्हारा 4 लोगों के सामने तमाशा बनाऊंगा? आरिश ने हैरत से इसकी तरफ देखते हुए कहा, जो इन अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। पता नहीं, औरता ने घबराते हुए कहा। न जाने क्यों इसकी गलती ना होने के बावजूद भी उसे अजीब सा डर ही लगा रहता था। वो अब आरिश को अपनी ज़िंदगी में दोबारा खुद से दूर होने नहीं दे सकती। इतनी मुश्किलों के बाद वो उसे मिला था और अब कितना प्यार देने के बाद भी आरिश ने इस पर भरोसा नहीं किया तो वो अंदर ही अंदर मर जाएगी। हौसले इसकी आंखों में देखते हुए गहरी सोचों में गुम थी। यार, ऐसी बातें क्यों सोचती हो? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, हमारे रिश्ते में अगर एतबार ही नहीं होगा तो फिर इस रिश्ते का फ़ायदा ही क्या है? मैं तुम पर एतबार करता हूँ तो मेरी हिम्मत हो, मेरा जुनून, मेरा इश्क हो। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होगा और ना ही कभी बदलूँगा, आई प्रॉमिस। अभी जैसे तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, शादी के बाद तुम्हें पाने के बाद भी इसी तरह से ही तड़पूंगा। आरिश ने शरारत आमीज़ अंदाज में आखिरी बात कही। पक्का प्रॉमिस करें मुझसे? और जन इसकी बात सुनते अपनी चमकती हुई आंखों को जल्दी से इसके जज्बात के ठाठे मारते समंदर आंखों में देखते हुए कहा था, जाहिर है कौन अपनी ज़िंदगी को खुद से दूर करता है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी को खुद से दूर करूँगा तो मैं खुद ही आरिश, दोबारा ये बात मत करना। इससे पहले कि आरिश अपना जुमला मुकम्मल करता, उर्जुला ने अपना हाथ इसके हाथों से छुड़ाते हुए इसके लबों पर अपना हाथ रखकर उसे आगे कुछ भी कहने से मना किया था। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मोरे का क्या गम कम था मेरे लिए, जो अब आप अपना दुख भी देकर मुझे इस भरी दुनिया में बेआसरा करना चाहते हैं? उर्जुला की आंखों में लम्हा भी न लगा था और आंसू टप टप करके बहना शुरू हुए थे। आरिश को अफसोस हुआ था अपने बोलने पर, जो बिना सोचे समझे वो कहने वाला था। आई एम रियली सॉरी मेरी जान, मेरे वैसे कहने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो बस बात कर रहा था। आरिश ने जल्दी से इसके गाल से बहते हुए आंसुओं को साफ किया था। ना किया करें ऐसी बातें भी प्लीज़, उर्जुला ने बेबस होते हुए कहा था। ठीक है मेरी जान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आइंदा मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगा।
اور ابھی کے لیے سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ عارش خان زادہ نے اس کی آنکھوں سے دوبارہ سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر بے بسی سے کہا تھا، اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پیار سے صاف کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جائے گا، عورت نے خوف سے کہتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو مضبوطی سے حائل کیے تھے۔ میری جان، میں کیوں اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑنے لگا؟ میں کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاؤں گا، پکا والا وعدہ۔ عارش خان زادہ نے بچوں کی طرح پچکارتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے سکون سے بتایا تھا، میری جان، اگر آپ کو سکون مل گیا ہو تو گاڑی پسند کریں، ہمیں گھر بھی تو جانا ہے۔ حویلی پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ جائے گا۔ کافی دیر بعد عرضلا کو خود سے دور نہ ہٹتے دیکھ کر عارش نے اسے دوبارہ سے پچکارتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، ہاں پسند کر لیتے ہیں گاڑی بھی۔ عرضلا دوبارہ سے اپنے پرانے والے موڈ میں آتی اس کے سینے سے اپنا منہ نکالتے ہوئے بول رہی تھی۔ نیند کے خمار سے اس کی آنکھیں سرخ اور بھاری ہو گئی تھیں، جسے دیکھتے عارش خان زادہ کو اپنی خانزادی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ نیند آ رہی ہے کیا میری جان کو؟ عارش نے پیار سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے کہا تھا۔ ہاں، وہ آج سارا دن آفس میں تھی، پھر ہدا کے گھر چلی گئی، پھر یہاں آ گئی تو تھک گئی ہوں، اس لیے نیند آ رہی ہے۔ عوضلا نے بھی معصومیت سے ہاں میں سر ہلاتے کہا تھا۔ عارش کو اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ نیند سے بھاری بھاری ہوتی اپنی خمدار پلکوں کو بار بار بند کرتے ہوئے اس کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر چلو گھر چلتے ہیں، میں تمہیں ساری پکچرز دکھاؤں گا، تم گاڑی پسند کر لینا اور گاڑی گھر پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ابھی میری جان کو نیند آ رہی ہے، آپ گاڑی میں ابھی نیند پوری کر لینا جب تک حویلی پہنچ جائیں گے، کھانا کھانے کے بعد آپ دوبارہ سے سو جانا۔ عارش نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو عرضلا کو بھی یہ بات ٹھیک لگی، کیونکہ وہ بے تحاشا تھکی ہوئی تھی اور واقعی میں اسے بہت نیند بھی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، عرضلا نے کہا تو عارش نے بھی اسے گود میں اٹھاتے باہر کی طرف لے لیا اور عرضلا بھی پیار سے اس کے کندھے میں چہرہ چھپاتی آنکھوں کو موند چکی تھی۔ جانتی تھی کہ عارش اب اسے گاڑی تک ہی لے کر جائے گا۔ برخوردار، تم نے کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں؟ کب سے آئے ہوئے ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہی بیٹھے ہو؟ شہباز خان نے اپنے پوتے ارباز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی پرسکون سا موبائل میں لگا، ساتھ ہی ساتھ صبح کا ناشتہ بھی نوش فرما رہا تھا۔ اوہ ہو دادا جان، آپ سے کس نے کہا ہے کہ اپنے بوڑھے زنگ لگے دماغ پر زور ڈالیں اور مجھے مشورے سے نوازیں؟ ارباز خان نے انتہائی بدتمیزانہ لہجے میں اپنے دادا جان کو جواب دیا تھا، اور بدلے میں شہباز خان اسے گھور بھی نہ سکا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کس لب و لہجے میں تم ہم سے بات کر رہا ہے؟ شہباز خان نے بدلے میں اسے ڈبل کھوری سے نوازا تھا۔ وہ بھی کیا کم تھوڑے نہ تھے، ان کا غیظ و غضب کا غصہ تو ابھی تک برقرار تھا، اور ایسا تھا کہ سارے ملازم ہی شہباز خان کو غصے میں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگ جاتے۔ ہاں تو دادا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا صبر کر لیں، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ضروری تو نہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا اور میں سب کچھ کر ڈالوں، پھر جیسا ہم نے پلان سوچا ہوا ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ارباز خان نے اپنے دادا کو اس قدر غصے میں دیکھا تو جلدی سے ہڑبڑا کر اپنی بات کو درست کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اکلوتے وارث کو جائیداد سے وہ آنکھ ہی نہ کر دیں۔ آج کل خون کے رشتہ داروں میں بھی وفا کہاں ملتی ہے، سبھی ایک دوسرے سے کسی نہ کسی مطلب سے جڑے ہوئے ہیں، بے شک اگر مطلب نہ ہو تو کوئی کسی کو یاد ہی نہ کرے۔ یہی حال ان دادا اور پوتے کا تھا۔ جہاں پہ شہباز خان کو اپنے پوتے ارباز خان سے مطلب تھا کہ وہ ان کی دشمنی کا بدلہ لے گا، تو وہیں پر ارباز خان اپنے دادا جی سے اس لیے میٹھا میٹھا سا بن رہا تھا کہ وہ گاؤں میں جتنی بھی ان لوگوں کی جائیدادیں ہیں، ان سب کا اکلوتا وارث ہی بنے گا، کیونکہ وہ اکلوتا چشم و چراغ اور انتہائی بدتمیز بگڑا لوفر خان تھا۔ اور وہ صحیح وقت کب آئے گا؟ دادا جی نے دوبارہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوا کہا، آ جائے گا، ابھی تو فی الحال میرے ہاتھ بہت ہی بڑا خزانہ لگا ہے، جسے میں وقت رہتے بہت ہی آسانی سے استعمال کر سکتا ہوں اپنے مقصد کے لیے۔ ارباز خان کی نظروں میں عنایت خانزادی کا سراپا گھوما تھا اور اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جب وقت آنے لگے تو پہلے ہی مجھے ساری بات سے آگاہ کرنا۔
شہباز خان نے کہا اور ساتھ ہی وہ اٹھتے حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ بڑا کہیں کا آرام سے کبھی جینے نہیں دے گا، پتہ نہیں کب چپکے گا۔ شہباز خان کے ڈیرے کے کمرے سے نکلتے ہی ان کے پیچھے ارباز خان نے نخوت سے کہتے ہوئے اپنا سر جھٹکا تھا۔ فی الحال تو اس کا اپنا راستہ صاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ عنایت سے ڈر گئی تھی، اور اس کے بعد سے ہی عنایت کا فون بند جا رہا تھا، اور یہ بات اس کے لیے پریشان کن بھی تھی۔ وہ اپنے مقصد کے لیے عنایت کا استعمال کرنے والا تھا، ان سارے خانزادوں کو برباد کرنے کے لیے۔ عنایت سے ڈرنے لگی تھی، اور اس بات کو وہ بخوبی سمجھتا تھا، کیونکہ کالج میں بھی اس کی نظروں سے ہمیشہ ہی خائف رہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عنایت ایک کمزور شکار ہے، اور اس سے بس ذرا سا جھوٹ بولنے کی دیر تھی کہ اس کی پکچر عنایت کے پاس ہے، اور عنایت ڈر گئی تھی اس سے۔ اب اسی ڈر کے ساتھ وہ عنایت سے کوئی بھی کام کروا سکتا تھا، لیکن ارباز خان اب اس بات سے ناواقف تھا کہ عنایت خانزادی کے پیچھے ایک مضبوط سہارا کھڑا ہے، اور وہ ہے ملیار خانزادہ۔ عنایت خانزادی سے ٹکر لینے سے پہلے، عنایت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے سے پہلے، اسے ملیار خانزادہ سے ہو کر گزرنا ہوگا، اور ملیار خانزادہ سے ٹکرانا اس کے لیے بالکل بھی اچھی بات ثابت نہیں ہوگی۔ مقصد میں تو وہ اپنی شکست کھا ہی لے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے منہ کی بھی کھانی پڑے گی، اور اپنے گھر سے بھی دربدر ہونا پڑے گا۔ جہاں پر ارباز خان شیخ چلی کی طرح اپنے خیالی پلاؤ بناتا یہی سوچ رہا تھا کہ عنایت ایک کمزور شکار اس کے ہاتھ لگ گئی ہے، تو وہ اس سے حویلی کے سارے خانزادوں کے بارے میں انفارمیشن لے کر اور انہیں کس طرح سے سڑک پر لانا ہے یہ پتہ کروا کر برباد کر سکتا ہے۔ وہیں پر وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ قسمت اور تقدیر کیسے پلٹا کھاتی ہے۔ آج وہ جو سب کچھ ان خانزادوں کے لیے سوچ رہا تھا، انہیں سڑک پر لانے کی اپنی طرف سے پورا پلان بنا چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آج جو سب کچھ وہ کر رہا ہے، بعد میں یہ سب کچھ اسے ہی بھگتنا پڑے گا۔ اگر وہ دوسروں کے لیے گڑھا کھود رہا ہے تو سب سے پہلے اس گڑھے میں اسے ہی گرنا پڑے گا۔ اس وقت خانزادہ حویلی میں سب ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سب ہی خوش ہو کر باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے برلاس اور عارش کی رخصتی کے بارے میں۔ السلام علیکم، ملیار نے سب کو سرپرائز کرتے ہوئے حویلی کے اندر آتے ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھے سب کو سلام کیا تھا۔ تم تو کل آنے والے تھے نا، تو آج ہی کیسے آ گئے؟ سب نے حیرت اس کی طرف دیکھا تھا، اور ساتھ ہی عارش نے اٹھ کر اس کے گلے لگتے حیرانی سے کہا تھا، ہاں یار، بس کیا کروں، میری بیوی کے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا تھا وہاں، تو بس اسی لیے بھاگا بھاگا چلا آیا۔ ملیار خانزادہ نے عارش کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے سالے کو کس طرح سے تپانا ہے۔ تو کبھی بھی نہیں سدھرے گا، چاہے تو کتنی ہی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے۔ تیرا وہی حال ہے کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی، عارش نے سلگتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، اور بغیر اس کا جواب سنے واپس جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ملیار، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ عنایت کی آنکھوں کی چمک واپس سے جیسے لوٹ ہی آئی تھی، اور وہ جلدی سے اس کے قریب جاتی اس کے ہاتھ پر اپنا دباؤ ڈالتے ہوئے بولی تھی، اور جیسے سب کچھ تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ جی میری جان، مجھے تو واپس آنا ہی تھا میری جان، یہاں پر اکیلی جو تھی۔ ملیار خانزادہ نے سب کی نظروں سے چھپ کر اس کے گال کو انگوٹھے سے چومتے ہوئے کہا تھا، چلو آؤ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ملیار خانزادہ نے اس کے لیے چیئر کھینچ کر اسے بٹھاتے کہا، اور ساتھ اس کے برابر میں خود بھی بیٹھ گیا تھا کھانا کھانے کے لیے۔ مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے اچار کھانا ہے۔ اچانک ہی عنایت کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شمائلہ بیگم اور نائلہ بیگم اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو دبا گئی تھیں، اور باقی سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارے آپ سب لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری بچی کو ایسی حالت، یہ عجیب چیزیں کھانے کا دل کرتا ہی ہے، اور خاص کر کے کھٹا کھانے کا تو بہت زیادہ دل کرتا ہے، اس لیے اس کا اچار کھانے کا دل ہو گیا ہے۔ شمائلہ بیگم نے سب کو اپنی پیاری سی معصوم سی بہو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب سے کہا تھا، لیکن مورے اس کا گلا خراب ہو جائے گا اچار سے۔ ملیار خانزادہ کے چہرے پر فکر اور پریشانی سب بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ کوئی نہیں بیٹا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس نے کون سا اچار کا ڈبہ کھا جانا ہے، تھوڑا سا ہی کھائے گی، اور پھر جب اس کا دل بھر جائے گا تو بس کر دے گی نا، ہے نا میری پیاری بیٹی؟ شمائلہ بیگم نے اپنی بہو کی سائڈ لیتے ہوئے کہا تو عنایت نے بھی جلدی سے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔
ملیار نے عنایہ کی طرف گھور کر دیکھا تھا، جو اس کے آنے کے بعد تو جیسے ساری پریشانی کو دور ہی کر بیٹھی تھی۔ شمائلہ بیگم خود کچن میں گئی اور اس کے لیے اچار کا ڈبہ لا کر اس کے پاس رکھا، اور اب عنایہ مزے مزے سے روٹی کے ساتھ اچار کھانے میں مصروف تھی۔ چٹخارے لے لے کر کھا رہی تھی، اور سب مرد کھانے میں مصروف تھے اور لڑکیاں اسے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی، جبکہ ملیار خانزادہ کبھی پریشانی سے تو کبھی غصے سے اس کی طرف گھور رہا تھا، لیکن عنایہ پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا اور نہ ہی گھوری کا۔ بچے، کھانا کھانے دو اسے، تمہارے جانے کے بعد سے اس نے ڈھنگ سے کچھ کھایا تک نہیں، شمائلہ بیگم نے اس بار ملیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ملیار نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے، اور ملیار بھی عنایہ کا ہاتھ بڑے ہی پیار سے تھامے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ جی میری جان، تو اب بتائیں کہ یہ 2 دن کا فاصلہ آپ نے کس طرح سے گزارا؟ مجھے کیا میں کمرے کے دروازے کو لاک کرنے کے بعد؟ ملیار خانزادہ نے اس کی کمر میں دونوں بازو حائل کرتے ہوئے کہا تھا۔ عنایہ پرسکون سی اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ اسے سکون کے لیے تو وہ 2 دن سے تڑپ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اسے وہ میسیجز والی بات یاد آئی تو اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کی گرفت مضبوط کی تھی، خوف سے۔ کیا ہو میری جان، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ ملیار نے محسوس کیا اپنی کمر پر اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کا حصار، تو اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے پرسکون کرتے کہا تھا، ساتھ ہی کمرے کی لائٹ آف کرتے اسے بیڈ کی جانب لے کر چل دیا تھا۔ نہیں نہیں، تو مجھے تو بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ عنایہ نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے سینے پر دوبارہ سے سر رکھا۔ ملیار خانزادہ بھی اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے مزید کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عنایہ اس حال میں ڈپریشن کا شکار ہو، اور ویسے بھی اپنی بات اس سے خود شیئر کرتی تب ملیار کو اور بھی زیادہ اچھا لگتا۔ ٹھیک ہے میری جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی بھی بات کو لے کر پریشانی ہو یا پھر ٹینشن کا شکار ہو تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا کہ عنایہ ملیار خانزادی تک پہنچنے سے پہلے ملیار خانزادہ اس کے سامنے دیوان بن کر کھڑا ہے۔ ملیار خانزادہ نے نامحسوس انداز میں اپنی بات کہی تھی، لیکن عنایہ اپنی معصومیت میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ ملیار خانزادہ نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کو حائل کرتے مزید مضبوطی سے اپنے حصار میں باندھا، اور اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے اسے پرسکون کرنے کے ساتھ ساتھ نیند کی وادی میں اتار گیا تھا۔ آپ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر مت جائیے گا، ورنہ آپ کی عنایہ مر جائے گی، عنایہ نے نیند کی وادی میں اترنے سے پہلے بڑبڑاتے ہوئے ملیار کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا۔ میری جان، میں کیوں تمہیں چھوڑ کر جاؤں؟ تم تو میری زندگی کی واحد وجہ ہو، اور پھر میں خود سے اپنی زندگی کے جینے کی واحد وجہ کو کیسے دور کر سکتا ہوں؟ ملیار جانتا تھا کہ وہ نیند میں ہے، لیکن پھر بھی اس نے جواب دینا خود پر فرض سمجھا تھا۔ آخر وہ اس کی اکلوتی عشق کی وارث تھی، وہ تو اسے خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے تو اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود بھی وہ عنایہ سے ناراض نہیں تھا، کیونکہ وہ عنایہ کی معصومیت اور ڈر و خوف سے واقف تھا کہ وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ زریش کی طرح بالکل بھی بولڈ اور کانفیڈنٹ نہیں ہے، وہ تو معصومیت سے ہی سب لوگوں کے دل میں گھر کر لیتی ہے، اور اس کی زندگی حویلی والوں سے شروع ہو کر حویلی والوں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ باہر کا راستہ تو اس نے کبھی دیکھا تک نہیں اکیلے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے ملیار خانزادہ بھی نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، اور اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد برلاس کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ دادا جی نے نکاح رخصتی اور بارات کے 1 دن پہلے ہی رکھ لیا تھا، تاکہ گل ان کی حویلی میں جب آئے تو وہ برلاس کی محرم بن کر آئے۔ اسی لیے حویلی والے سارے اس وقت اپنی اپنی تیاری میں مصروف تھے۔ نیچے لان کو بڑی ہی خوبصورتی سے سجا لیا گیا تھا۔ پارٹیشن لگا کر عورتوں اور مردوں دونوں کو جگہوں کو الگ الگ کر لیا گیا تھا، کیونکہ برلاس خانزادہ کو بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ اس کی گل کو کوئی بھی دیکھے۔ برلاس خانزادہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا، بلیک کلر کے بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے اپنی سرخ و سفید رنگت کو دیکھ کر خود بخود ہی اش اش کر رہا تھا۔ اس کا دل ایک الگ ہی انداز پر دھڑک رہا تھا۔ بے شک برلاس خانزادہ اس وقت خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تصور کر رہا تھا کہ اس نے جس کو چاہا وہ اس کے نصیب میں محرم کے طور پر آنے والی ہے۔ عارش اور عرضلہ کی رخصتی بھی 2 دن بعد طے پائی تھی۔ آج نکاح تھا تو کل مہندی کا فنکشن ہونا تھا۔
پرسوں بارات تو 2 دن بعد عارش کی رخصتی کے ساتھ ساتھ برلاس اور گل کا ولیمہ بھی طے پایا تھا۔ ہو آج تو بڑا شرمایا جا رہا ہے، بصیر خان زادہ برلاس کے کمرے میں داخل ہوتے بولا تھا، اور اپنے لاڈلے کو اس قدر خوبصورتی سے تیار دیکھ کر آگے جا کر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے چھیڑنا بالکل بھی نہ بھولا تھا۔ لالا بس بھی کرے نا، میں بچہ تھوڑی نہ ہوں جو آپ مجھے اس طرح سے تنگ کر رہے ہیں۔ مانا کہ میں نے آپ کو آپ کی شادی پر بہت تنگ کیا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھ معصوم سے اپنا بدلہ لیں۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں کرتا میں اپنے لاڈلے کو تنگ۔ یہاں پر بیٹھو، تمہیں تمہارے برانڈڈ شوز میں پہناتا ہوں، برلاس خانزادہ کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بصیر خانزادہ نے کہا، ساتھ ہی ڈریسنگ کی طرف بڑھتے وہاں سے اس کے برانڈڈ شوز لیتے وہ آ کر اس سے پہلے کہ برلاس کے قدموں میں بیٹھتا، برلاس پھدک کے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لالا کیا کر رہے ہیں؟ جانتا ہوں کہ میں آپ کا لاڈلا ہوں، لیکن اس طرح میرے قدموں میں مت بیٹھیے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ برلاس نے خفا خفا سا منہ بناتے بصیر سے کہا تھا، برلاس تو جانتا ہے نا کہ میں نے ہمیشہ سے تمہیں اپنے بیٹے کی طرح مانا ہے، تو ایسا مان کہ میں بھی تیرا باپ ہوں، اور ویسے بھی تیری شادی ہونے والی ہے تو باپ کا اپنے بیٹے پر حق تو بنتا ہے نا۔ برلاس کی طرف دیکھتے ہوئے بصیر نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ بصیر نے برلاس کو بالکل اپنے چھوٹے بیٹے کی طرح ہی مانا تھا، اور ویسے ہی اس کے ضد اور اس کے نخرے اٹھاتا ہوا آیا تھا۔ ٹھیک ہے لالا، لیکن پلیز آپ میرے قدموں میں مت بیٹھیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نیچے رکھیں میرے شوز، میں خود پہن لوں گا، آپ کی جگہ میرے دل میں ہے، میرے پیروں میں نہیں۔ بس بھی کر دو، تم دونوں نے کیا یہ ایموشنل والا لیکچر سٹارٹ کر دیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید ایک دوسرے کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے، ملیار اور عارش دونوں کمرے میں داخل ہوتے بولے تھے، اور ان کے پیچھے زرم بھی روحان کا ہاتھ پکڑے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ سارے خانزادے ہی اس وقت بلیک کلر کے شلوار قمیض میں، بلیک کلر کے ہی شال اوڑھے اپنی اپنی شاندار پرسنالٹی اور پھولے ہوئے جسموں کے ساتھ ہر ایک کا دل دھڑکانے کے لیے تیار تھے۔ ان سب میں برلاس کی ڈریسنگ تھوڑی الگ تھی، کیونکہ ان سب کے مطابق برلاس کو تھوڑا پروٹوکول دیا گیا تھا، کیونکہ وہ دلہا تھا۔ روحان بھی اپنے سارے چاچوؤں کے ساتھ میچنگ بلیک کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ، اپنا دبلا پتلا سا جسم سرخ سفید سی رنگت کے ساتھ کھڑا، سارے خانزادوں کو مات دینے کے لیے وہ بھی بالکل تیار تھا۔ لیکن زرم نے اسے شال بھی بالکل بھی نہیں دلائی تھی، کیونکہ اس کے بقول شال میں وہ گر سکتا ہے اور ابھی شال نہیں سنبھال سکتا، جس پر روحان نے بہت واویلا بھی مچایا تھا۔ لیکن سب ہی زرم کی بات سے سہمت تھے، اسی لیے روحان کو بھی اپنی ضد سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ چلو اب جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ماموں لوگ اوپر آ جائیں، سب نیچے چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، جانے میں بھی ٹائم لگے گا، زرم نے سب کو مخاطب کرتے کہا، تو سب نے ہی سر ہلاتے آگے پیچھے کمرے سے نکل آئے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس طرح سے ایک ساتھ ہی سب لوگ کیوں نیچے آ رہے ہو؟ نظر لگ جائے گی نا۔ شمائلہ بیگم اور نائلہ بیگم کی نظر جیسے ہی ان پانچوں پر پڑی، جلدی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے ان کی نظر اتاری تھی، اور ملازماؤں کو بلا کر جلدی سے سب خانزادوں کے سروں پر پیسے بانٹتے ہوئے ملازموں کو دے کر غریبوں میں بانٹنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سب خانزادے ہی اپنی ماؤں کے اس طرح سے فکر کرنے پر مسکرا اٹھے۔ اگر تم نے میرے ملیار لالا کے بارے میں کچھ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ابھی شمائلہ بیگم اور نائلہ بیگم اور سارے خانزادے کھڑے مسکرا کر باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے محسلہ کی آواز ان سب کے کانوں میں پڑی تھی، اور بے ساختہ ہی ملیار اور زرم نے مسکرا کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں پر وہ چھوٹی لڑکی شیرنی بنی زریش سے لڑنے کے فل موڈ میں تھی۔ کیا تو وہ تمہارا لالا ہے؟ تمہارے ملیار لالا کی شادی ہو گئی، تم نے رسموں میں ان سے کوئی بھی پیسے نہیں لیے، اب تمہارے برلاس لالا کی شادی ہے تو تم بھی ان کے کمرے میں نہیں جا رہی؟ ارے بھائی، یہ رسم ہوتی ہے، جا کر پیسے خوب بٹورو۔ زریش خانزادے نے مسکراہٹ دباتے ہوئے محسلہ کی چھوٹی سی ناک کو چھیڑتے سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت فل تیار تھی، وائٹ کلر کے لانگ فراک پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ڈیسنٹ سا میک اپ کیے، ہاتھوں میں سرخ گجرے پہنے، دونوں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔
زرش تو سب کو دیکھ چکی تھی، لیکن محسلہ نے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا کہ نیچے ہال میں سب ہی کھڑے ہیں، کیونکہ محسلہ کی سب کی طرف پیٹھ تھی، اسی لیے وہ کسی کو بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ ہاں تو میرے لالا ہیں، جب میں ان کے کمرے میں جاؤں گی تو مجھے پیسے دے دیں گے، اور ویسے بھی میں ان سے جو بھی بولوں گی وہ کر لیں گے، آخر میں ان کی لاڈلی بہن ہوں اور وہ میرے بھائی ہیں۔ اچھا ایسا ہے تو چلو پھر میں بھی دیکھتی ہوں، جاؤ اور اپنے برلاس لالا سے ذرا 5 لاکھ کا چیک تو لے کر آنا۔ زریش خانزادی نے برلاس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کے تپانے والے انداز میں کہا تھا، اور بصیر تو اپنی بیوی کی شرارت اور شیطانیت کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو دبا کر رہ گیا تھا، جو اس کے لاڈلے کو پھنسانے کے فل کوششوں میں تھی۔ ملیار اور برلاس نے جان لٹاتی نظروں سے اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا تھا، جس وقت موم سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اوپر جا کر برلاس لالا کے کمرے سے پیسے لے کر آتی ہوں، پھر تو آپ میرے لالا کو کچھ بھی نہیں بولیں گی نا؟ محسن نے اپنی ازلی معصومیت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا تھا۔ ظلم جانتا تھا کہ زریش اور محسلہ دونوں کی ملی بھگت ہے، یہ سب ہو رہا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ پیچھے سب کھڑے ہیں۔ وہ بس شرارت سے کسی بھی طرح سے برلاس سے پیسے نکلوانا چاہتی ہے۔ اپنی معصوم سی بیوی کا خرافاتی دماغ دیکھ کر زرم اش کر اٹھا تھا، اور اسے اتنا تیار ہوتے دیکھ کر زرم نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی جاتی ہوں، محسلہ نے کہا، اور ابھی وہ 2 سے 3 سیڑھیاں ہی اوپر گئی تھی کہ برلاس نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں یہاں ہوں محسلہ، ادھر ہی آ جاؤ۔ نہ جانے کیوں آج برلاس نے اسے بنا تنگ کیے محسلہ ہی کہا تھا، ورنہ تو ہمیشہ ہی وہ اسے ٹڈی یا پھر سوکھی لکڑی کہہ کر بلاتا تھا۔ محسلہ نے آواز سن کر پیچھے پلٹتے دیکھا تو وہاں پر سب کو کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے برلاس کی طرف گئی تھی۔ لالا، زریش آپی نے کہا ہے کہ میں آپ سے پیسے مانگوں گی تو آپ دے دیں گے، تو اگر میں آپ سے پیسے مانگوں تو آپ مجھے دے دینا، سب کے سامنے میری عزت رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ محسلہ جلدی سے بھاگتے بھاگتے برلاس کی طرف آتے اس کو اپنے قد کے مطابق جھکی اس کے کان میں بڑے ہی راستانہ انداز میں بولی تھی۔ برلاس تو اپنی معصوم سی بہن کی معصومیت میں ہوتا زور و شور سے ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے لالا، پھر جلدی سے مجھے 5 لاکھ دے دیں۔ محسلہ نے برلاس کو ہاں میں سر ہلاتے دیکھ کر جلدی سے اپنا مطالبہ کیا تھا۔ برلاس نے جلدی سے ملازمہ کے ہاتھ اپنے کمرے سے اپنی چیک بک منگوائی تھی اور 5 لاکھ کا چیک لکھتے ہوئے محسلہ کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ زرش، محسلہ اور روحان خوش ہوتے ابھی اپنی خوشی کو کنٹرول کر رہے تھے۔ جب تک محسلہ کے ہاتھ میں چیک نہیں آ جاتا تب تک وہ لوگ اپنی خوشی انجوائے نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی برلاس نے محسلہ کے ہاتھ میں چیک تھمایا اور محسلہ 2 سے 3 قدم پیچھے ہٹی، ویسے ہی روحان اور زریش نے محسلہ کی طرف بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کو ہگ کرتے اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع ہوئے تھے کہ مشن کمپلیٹڈ، مشن کمپلیٹڈ، مشن کمپلیٹڈ کی آواز سنتے اوزلا اور عنایہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتے نیچے کی طرف آتے ان سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے اپنے کارنامے پر ہنس رہی تھی۔ تو میں پیاری ڈرز امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔